الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلی اللہ وبارک وسلم وزد علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعذر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقول والحق. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. صلوات بر محمد وآل محمد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا اس معبود برحق کی بارگاہ میں جو حمد و ثنا کے لائق ہے. تمام تعریفیں اسی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو لائق تعریف ہے. تمام سجدے اس رب کائنات کی بارگاہ میں کہ جو سجدوں کے قابل ہے. تمام دعائیں اسی کی بارگاہ میں کہ جو یہ کہتا ہو ادعو استجب لکم کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. تمام حمد و ثنا اس معبود برحق کے رب مشارق و مغارب کی بارگاہ میں کہ جو کن اور فیکون ہے. اور بے شک وہ کن اور فیکون کے جس نے ہم کو پھر زندگی دی، پھر موقع دیا، پھر آ کر بیٹھے ہیں اس فرش عزا پہ کہ جو ہمارے لیے صبر کا رزق ہے، تقوی کا رزق ہے، علم کا رزق ہے، خدا کی بارگاہ میں اطاعت کا رزق ہے. اور ان پر درود و سلام، ان پہ صلوات و سلام، ان کے اوپر ہماری جانیں قربان کہ جو ہمارے لیے آخرت بخیر کا سلسلہ ہے، جو ہمارے لیے شفاعت کا سلسلہ ہے. ہمارا سلام ان حسین کے دوستوں پہ کہ جس پر خود حسین نے فخر کیا ہے. ہمارا سلام ان 72 شہیدوں پہ کہ جنہوں نے اپنے خون سے پوری کائنات کو اس طرح سے سیراب کیا ہے کہ آج بھی ہر گلی کوچوں سے اذان، توحید، ذکر حسین، ماتم حسین پوری کائنات میں برپا ہے. جو اسلام کو پہچانتا ہے وہ حسین سے پہچانتا ہے. ہمارا سلام ان پرچموں کے اوپر جو اس وقت کربلا کی طرف لہراتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. اے مومنو، حسین سے مدینہ دور ہے، مقتل قریب ہے. ہمارا سلام ان گھوڑوں کی ٹاپوں پر کہ جو تیزی سے سر پر دوڑتے ہوئے کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چند ہی فرسخ رہے ہیں منزل سالبیہ سے عبور کر چکے ہیں، منزل عبور کر چکے ہیں. صرف ایک منزل سامنے نظر آ رہی ہے کہ جس کو کربلا کہتے ہیں. اور اس کربلا کی منزل پہ تیزی سے بڑھنے والوں پر ہمارا سلام. اور جس کے سب سے آگے جو علم بردار ہے، جو پرچم اٹھائے ہوئے ہے، جو پرچم کا سایہ پورے کائنات پہ کر رہا ہے، وہ وفا ابوالفضل عباس پر ہمارا سلام. اور بے شک اس عباس پر ہماری جانیں قربان کہ جب مدینے سے چلے تھے تو ماں نے کہا تھا کہ حسین پہ کوئی ضرب نہ آئے. اور ہمارا سلام ان تمام 72 شہیدوں پر کہ جس کا قرض کبھی بھی یہ دنیا اتار نہیں سکتی. اور خود خدا جن پر درود و سلام بھیج رہا ہو یہ کہہ کے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु मौज़ूए गुफ्तगू जो रहेगा मौजू वह है शफाअत। और फी ज़माना अज़ीज़ान गिरामी हम लोग शफाअत का जो मफ़हूम बचपन से सुनते आए हैं उसका ये मतलब ये है कि कोई बात नहीं, मौला शफाअत करेंगे, मौला हमारे शफी हैं, बीबी हमारी शफी हैं, मौला हुसैन हमारी शफी हैं। मगर हम जब पुरानी आयतों के रोशनी में शफाअत के मतलब को समझते हैं तो वो मतलब को जो बचपन से हमारे सामने आया है और कुरान की रोशनी से जो नज़र आता है, जो मुफस्सिरीन बताते हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क। आज की दुनिया इल्म की दुनिया है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आज हमारे शऊर को, हमारे बच्चों के इल्म को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है हमको। वो कुरान की आयतें कि जो हर ज़माने में एक नए नुक्ते के साथ मुफस्सिर रही हैं हमारे लिए। मुफस्सिर तफसीर यानी तोड़ना, खुलना, फैलना, जिसके ज़रिए से हम कुरान की आयतों को समझते हैं। वो हमें ये बताती है कि गुनाहों पे पर्दा डालने का नाम शफाअत नहीं है, गलतियों को छुपाने का नाम शफाअत नहीं है। हम यही है ना, नमाज आगे हो गई, कुछ और बीवी शफी हैं। माकिन कहो इल्मुल किताब वाले जो लोग हैं, जो आयतल कुर्सी की आयत है और कुरान में 29 मरतबा शफाअत का मतलब आया है। यानी शफाअत अगर है तो बेइज़्निल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी से है, और शफाअत वो करेंगे जो अल्लाह की मर्ज़ी से इस मनसब पर फाइज होंगे, जिन्होंने बेशर्त व शुरूतिहा की मंजिल को तय किया होगा। शफाअत नाम है कमज़ोरियों को बुलंद करके ताकतवर बनाने का नाम। शफाअत नाम है आपको दर्जे बुलंद करने का नाम। शफाअत नाम है उन लोगों के साथ कि जो खुदा की इताअत करते हों। और कौन लोग शफाअत करेंगे? वो लोग कि जो क़यामत में होंगे। और जब शफाअत का मतलब को अजीज़ों हम समझते हैं तो शफाअत हमारी दुनिया में भी है, कब्र में भी है, आखिरत में भी है। शफाअत हर लम्हा है। कैसे दुनिया में है? हम मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं, मुश्किल हल हो जाती है, क्या हमने हल की है वो मुश्किल? जबकि हमारा फिक्र शऊर ये है कि अगर हमें कुछ मिला, कमाया है तो हमने कमाया, जोड़ा है तो हमने जोड़ा, मकान बनाया तो हमने बनाया, हमारा बच्चा इतना बड़ा काबिल बन गया तो हमने पढ़ाया, बुराई होगी तो दूसरे की तरफ ढकेल दिया, गलती होगी तो किसी और को उसको नाम दे दिया, गुर्बत आई तो खुदा से शिकवा, मुफलिसी आई तो खुदा से शिकवा, बीमारी आई तो खुदा से शिकवा, अगर सामने वाला साहिब दुनिया है उसको देखा तो खुदा से शिकवा, अच्छा है तो हमारी तरफ, बुरा है तो खुदा की तरफ। मगर नहीं अजीज़ों, शफाअत ये नहीं है। शफाअत इंसान को इतना ऊंचा कर देती है कि फिर खुदा ये कहता है यार ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ये वो लोग हैं कि जो शफी है हमारे लिए, कि जब बीमार है और गिड़गड़ा के खुदा की बारगाह में मांगते हैं तो खुदा तो जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता, किसी को भेजता है, किसी शाफी को भेजता है कि जो आपकी उस बीमारी में शफा देता है, किसी राज़िक़ को भेजता है कि जो हमारे कर्ज़ मक़रूज़ जो हैं उनको गैब से अता कर देता है, किसी को भेजता है ताकतवर को जो हमारे दुश्मन को हमसे दूर कर देता है। ये सब शफाअत है अज़ीज़ों। गुनाहों पे पर्दा पोशी का नाम शफाअत नहीं है। और वो लोग शफाअत करेंगे कि जिनके साथ हम चल रहे होंगे, जब रोज़े क़यामत हम खड़े होंगे। दुनिया में तो कर रहे हैं शफाअत, क्यों? इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो हर काम की इब्तिदा उसमें रहमान भी और रहीम भी है। रहमान सबके लिए है, रहमान सबके लिए शफाअत है। काफिर है, मोमिन है, यहूदी है, ईसाई है, सबको मिल रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा दुनिया मिल रही है, बहुत ज़्यादा दुनिया मिल रही है। रहीम सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने खुदा को मान कर अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया में कदम रखा है और चलते रहे और इबादत की उनके लिए रहीम है। और यही रहीम क़यामत में शफी होगा। कैसे शफी होगा? कि जब आएंगे करीब तो जो शाफे होंगे बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो शफाअत करेंगे वो ये कहेंगे कि ये हमारा जानने वाला, इसका हमारे घर पे आना जाना था, जब तो शफाअत कर रहे हैं। बाहर गली के चलते हुए लोगों को मैं नहीं जानती तो मैं कैसे उनसे मुलाकात करूँगी? अगर वो कोई चीज़ मांगेंगे, कुछ अपनी मुश्किल बयान करेंगे तो मुझे कैसे यकीन आएगा? मैं तो कहूँगी आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसे तो 1000 लोग मिलते हैं तो जो मदद मांगते हैं, हम कैसे आपकी मदद करें? मगर जिनको हम जानते हैं अगर वो एक ज़बान से कहेंगे तो हम कहेंगे
سچ بول رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آنا جانا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، ہم سے مشورے لیتا ہے، ہمارے کہنا مانتا ہے، ہم سے بہت قریب ہے، اس کی اپنے ہر مشکل ہم سے بیان کرتا ہے، اور جب یہ اپنی مشکل ہم سے بیان کرے گا تو اس کو ہم حل کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اور شفاعت کی جب منزلوں پہ ہم جاتے ہیں، جب شفاعت کے آگے منزل بڑھتے ہیں، تو پھر وہ علی کا گھر، پھر علی کا گھر، وہ در باب المدندریم ہم کو بتاتا ہے کہ اب خدا کی بارگاہ میں شفاعت کیسے طلب کرنی۔ عزیزو، یہ پہلی مجلس ہے شفاعت کی، دھیرے دھیرے ہم قدم بقدم آگے بڑھیں گے۔ کیسے کہ صبح کی مناجات، جو مناجات امیر المومنین ہے، جو مومنوں کو پڑھنی چاہیے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ مولا یا مولا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، انتا کبیر انا ضعیف، انتا قوی انا فقیر، انتا غنی انتا فقیر انا فقیر۔ تو بار اللہ تو قوی ہے، بار اللہ تو جمیل ہے، بار اللہ تو بڑا ہے، بار اللہ تو بزرگ ہے، تو قوی ہے، اور ہم حقیر ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم فقیر ہیں، یعنی ہم کمتر انسان ہیں تیری بارگاہ میں، مگر اللہم انی اسألک کہ بار اللہ تو مجھے پناہ دے دے، کیونکہ تیری بارگاہ میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور کیسے پناہ مانگ رہے ہیں؟ یہ پناہ ہے کہ جو آ کے ہم بیٹھے ہیں اور خدا سے پناہ مانگی ہے، تو خدا نے کہا آ جاؤ فرش حسین پہ، آ جاؤ فرش حسین پر۔ ایک بہت بڑے استاد جو ابھی بھی زندہ ہیں قم کے، وہ کہتے ہیں مفلسی آئی، غربت آئی، گیا حضرت معصومہ کے دربار میں، گڑا ہے حضرت مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں، مولا میں پڑھاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں طالب علموں کی مدد کرتا ہوں، یہ کیا غربت ہے، کیا مفلسی ہے کہ ہر وقت میں درس دیتا ہوں پھر بھی مشکل میں ہوں۔ خواب میں کوئی آتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم حسین سے کیوں نہیں واسطہ مانگتے ہو، کہ حسین کا در وہ در ہے کہ جو دنیا میں کسی کو غریب نہیں ہونے دیتا۔ کہ در حسین وہ ہے کہ جو رزق بھی دیتا ہے، جو روزی بھی دیتا ہے، جو عزت بھی دیتا ہے، جو تقویٰ بھی دیتا ہے۔ فرش حسین، ذکر حسین، در حسین کسی کو غریب ہونے نہیں دیتا۔ اور کیسے غریب نہیں ہونے، بے شمار عطا ہے کہ جو ایک قدم رکھ دیتا ہے فرش عزا پہ آ جاتا ہے۔ ان الحسین مصباح الخدا سفینۃ النجاة، کہ جب رسول خدا سے کسی نے پوچھا معراج پہ گئے کیا کیا دیکھا، کہا عرش دیکھا، کرسی دیکھی، خدا کی قدرت دیکھی، خدا کی ہیبت دیکھی، خدا کی محبت دیکھی، لہجہ علی میں باتیں بھی کی، بہت کچھ دیکھا، سب کچھ دامن بھر کے لائے، امت کی مغفرت بھی مانگی، مگر ایک بڑا عجیب چیز نظر آئی ہے، ایک بڑی عجیب چیز نظر آئی کہ ساقِ جنت پہ، یعنی دروازے کے اوپر کے پر ایک کچھ چمک رہا تھا، نور کے قلم سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب اس نور کے قلم کو قریب سے جا کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة، کہ حسین وہ ہے کہ جو چراغ ہے روشن کے جو قیامت تک جلے گا، اور سفینۃ النجاة ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ دنیا آخرت دونوں کی نجات ہو گئی۔ اب یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا علی، شہنشاہ مجد کو ہم دیکھتے ہیں تو سفینۃ النجات کے لیے حدیث رسول ہے کہ میرے اہل بیت سفینۃ النجات ہے، مگر رسول کبریا نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت مصباح الخدا ہے، مصباح الخدا نہیں فرمایا۔ سفینۃ النجات مثل نوح کی جو سفینۃ النجات تھی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، مگر حسین ایک چراغ کی مانند ہے کہ دشمنوں کے پھوکوں سے بھی بجھایا نہ جائے گا، دشمنوں کی پھوکوں سے نہ بجھایا جائے گا، نہ کسی اور طریقے سے اس کو کم کیا جائے گا۔ نام حسین کو تو چھوڑیے، جو ان کے عزادار ہیں
ان کو بھی اتنی بخشش ملتی ہے، اتنی قوت ملتی ہے، اتنا رزق ملتا ہے اس حسین کے نام سے کہ جو حسین مصباح الخدا ہے۔ بے شمار عطا ہے عزیزو، بے شرط ہا و شروط ہا۔ اس وقت تک شفاعت نہیں مل سکتی کہ جب تک ہم حسین کے اس مقصد کے ساتھ نہیں چلیں گے جو مقصد شہادت حسین حسین اہل بیت پہ لعنت بے شمار، اہل بیت پہ لعنت بے شمار، اہل بیت پہ لعنت بے شمار، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی، امام زمانہ سرکار حسین مصباح الخدا اس لیے ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین نفس رسول ہے اور حسین سے میں ہوں کہ قیامت تک میرے دین کو حسین کے خون کے چراغ سے آبیاری ملتی رہے گی۔ قیامت تک اس خون سے وہ چراغ جلتا رہے گا کہ جو دین اسلام کا چراغ ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں گفتگو ہوگی قیام حسینی کا مقصد کیا ہے، کیوں اتنی بڑی قربانی دے دی کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ یہ حسین علی کا بیٹا، یہ حسین فاطمہ کا بیٹا، اس نے اس علی کے نقش قدم پہ چل کے کہ سار اللہ ابن سارہ، سار اللہ ابن سارہ، جب کسی نے کہا کہ حسین تو بہت مظلوم ہے تو کہا حسین سے زیادہ تو علی مظلوم ہے، علی مظلوم ہے حسین سے زیادہ۔ کسی نے گفتگو میں کہا اس لیے کہ جب تک حسین کی سانس میں سانس تھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور دشمن یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حسین زندہ ہیں، یہ چلے گئے تو کہتا تھا چلو خیموں کی طرف چلو، اور جیسے ہی آواز لگتی تھی حسین کونیوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے میں زندہ ہوں میری طرف آؤ۔ جب تک حسین کی جان میں جان تھی کہ کوئی بھی اور کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ حریم حسینی کی طرف حملہ کر سکے، مگر ہائے علی اتنا مظلوم کہ حسین علی کے سامنے در سیدہ جلایا گیا۔ حسین سار اللہ ہے اپنا سارے ہی، مگر حسین کے درجات اس طرح سے ہیں کہ حسین کے ذریعے اہل بیت کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اہل بیت کیا تھی، کیا عطا ہے حسین کی، کیا عطا ہے حسین کی۔ کہ ایک عالم دین خواب میں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، اس باغ کو پوچھتے کس کا ہے، کہا شیخ مرتضیٰ انصاری، جو صاحب علم ہے ان کو پتہ ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا کیا مقام تھا، بہت بلند علمی مقام تھا، مراجع تھے اپنے زمانے کے، اور وہ اتنے بڑے مراجع تھے کہ ان کے زمانے میں ان کے برابر میں کوئی اور مراجع تھا ہی نہیں۔ کہا کتنا بڑا باغ ہے، کہا ایک اور باغ دور سے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی روشنیاں، کہا یہ کس کا ہے، اس کا ایک اور عالم دین کا نام لیا، کہا یہ اس کا ہے باغ، کہا مگر ان کا باغ اتنا چھوٹا ان کے مقابلے پہ، باغ تو بڑا مگر ان کے مقابلے پہ وہ رونق حشمت نہیں ہے، کہا یہ باغ اتنی حشمت والا، کہا یہ باغ ان کو حسین نے عطا کیا ہے، کہا عطا کرنے کی وجہ کیا تھی، کہا کہ ایسا داروں کی خدمت کیا، فرش رضا حسین مسکرا کرتے تھے، یہ سب کچھ دے دیا کرتے تھے، جو کچھ ان کے پاس مال متا تھا یہ سب ذکر حسین میں نچھاور کرتے تھے، اور جب اس دنیا سے اس دنیا میں گئے تو وہ شفیع کائنات جس کو حسین کہتے ہیں، وہ شفیع کائنات کے جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اس نے وہ درجے دے دیے، وہ بلند درجے دے دیے کہ جو کوئی بھی نہ دے سکتا ہو، کیونکہ خدا نے حسین کے ہاتھ پہ کائنات بیچ دی ہے، نفس مطمئنہ کے ہاتھ پہ کائنات بیچ دی ہے، اور صرف حسین ہی شفیع نہیں ہے بلکہ جو حسین کے ماننے والے ہیں اگر مومن ہیں متقی اور قیام حسینی کے مطابق اگر ان کی زندگیاں ہیں تو وہ بھی اسی حسینی گروہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، حسینی گروہ جس کو آج ہم گروہ امام زمانہ کہتے ہیں۔
کہ ہمیں امام زمانہ کا سپاہی بنا دے، ہمیں وہ متقی، وہ تقوی وہ بنا دے، اس مقصد حسین کے مطابق ہم کو اس درجے پہ بنا دے۔ وہ گروہ حسینی ہے کہ جو آج کے زمانے میں گروہ امام زمانہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب خدا کسی کو عطا کرتا ہے تو کیسے عطا کرتا ہے، جب میرا مولا کسی کو عطا کرتا ہے تو کیسے عطا کرتا ہے۔ چند جملوں کی زحمت اور ہے۔ شب جمعہ ہے، دعائے کمیل پڑھیں گے۔ دعائے کمیل ہے کیا؟ ایک دفعہ رسول خدا کے ہاتھ میں ایک دعا آتی ہے، رسول خدا ایک دعا عطا کرتے ہیں مولا علی کو، کہا کہ اے علی یہ دعائے خضر ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں اس سے برابر ہوتی ہیں، مستجاب الدعویٰ ہے۔ اور اس دعا کے اندر توحید بھی ہے، استغفار بھی ہے، اپنی غلطیوں پہ ندامت بھی ہے، خدا سے مانگنا بھی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اس کی کبریائی کا اقرار بھی کرنا ہے۔ اور وہ دعا مولا علی کو دے دی گئی۔ اب جو دعا رسول مولا علی کو دے رہے ہوں، کیا اس کی عظمت میں کوئی کمی ہوگی کہ علی اس کی تلاوت کیا کرو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر ہر شب جمعہ نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ لیا کرو، تاکہ خدا کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ ہاتھ میں ہو۔ اور جب وہ دعا آئی تو خدا کی بارگاہ سے وہ عطا کی ہوئی نعمت میرے مولا نے جناب کمیل کو عطا کر دی، کیونکہ وہ اس درجے پر فائز تھے۔ اس کو شفیع بولتے ہیں، شفاعت بولتے ہیں، کہ آج ہر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے۔ کس نام سے؟ دعائے کمیل کے نام سے۔ اس دعائے خضر کو دعائے کمیل کے نام سے پڑھا جاتا ہے۔ جناب وہ کمیل جن میں 90 برس کی زندگی کی ہے، ہجرت سے 7 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی دنیا میں ہوئی ہے۔ بے شمار آپ کے کرامات ہیں، بے شمار آپ کے منصب ہیں، مگر خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو اس راستے پر چل کر جو شفاعت کی منزلوں کو لے لیتے ہیں۔ ایسے ذکر ہے چھوٹا سا، ایک طالب علم یہ کہتے ہیں کہ میں فقہ کا طالب علم تھا، عالم رویا میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ مجمع لگا ہوا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، علماء فقی عالم دین کا حساب کون کرتا ہے؟ میرے چھٹے مولا، میرے چھٹے مولا ارشاد فرماتے ہیں صف لگی ہوئی علماء فقہا مراجعین کی، اور وہ امام چھٹے امام کرسی پہ تشریف فرما ہے، ایک طرف علامہ مجلسی، دوسرے شیخ مفید، دونوں کی ہاتھوں میں کتابیں ہیں۔ اور جب بھی کوئی فقی ان کی طرف سے جاتا ہے، مراجع جاتا ہے، تو جو مراجع کا رسالہ جس کو توضیح مسائل کہتے ہیں اس کا لیتے ہیں، اس میں سے سوالات کرتے، کہتے ہیں یہ فقہی مسئلہ تو نے کہاں سے بیان کیا؟ مولا اس سے تمام علمی گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، بڑے دھیرے دھیرے لائن جا رہی ہے، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں ادھر بھی مجمع لگا ہوا ہے، اور ایک شخص ہے، خوبصورت ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں بہت بڑا پرچم ہے، بہت بڑا عالم ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ جب وہ لہراتا ہے اور جس کے سر کے اوپر سے وہ پرچم ہوتا جاتا ہے وہ جنت کی طرف جاتا چلا جاتا ہے، اس کی بخشش ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں اسی صف میں لگ گیا، فرشتے آئے، کہا نہیں تم تو اس لائن میں لگو۔ مولا حسین دیکھتے ہیں، کہتے چھوڑ دو، کہتے کیسے چھوڑ دیں، یہ فقی ہے، یہ عالم مراجع ہے، یہ آپ کی صف میں نہیں آ سکتا۔ کہاں آ سکتا ہے؟ ایک دفعہ فقہی مسئلے سے کی وجہ سے مجلس میں شرکت نہ کر سکا، راجہ خانی میں نہیں جا سکا، تو اپنے گھر میں مقتل کو ہاتھ میں لیا اور کہا تم لوگ بیٹھو، میں پڑھتا ہوں، تم لوگ گریا کرو۔ اس نے ایک دفعہ اپنے اہل خانوں کو نام حسین پہ روایا، ذکر حسین کیا۔ یہ ہمارے گروہ میں شامل ہو سکتا ہے، یہ ہمارے گروہ میں شامل ہو سکتا ہے، لیا ہمارے گروہ میں۔ پوچھا کہ یہ پرچم بردار کون ہے جو چاروں طرف پرچم پھیلا رہا ہے، اور جو اس پرچم کے نیچے آ رہا ہے وہ سب بخشش بخشا جا رہا ہے؟ کہا یہ پرچم بردار جو ہے ابوالفضل عباس۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم تو اس کے سائے تلے ہیں، اس کے سائے تلے ہیں کہ جس کے پرچم کے نیچے بھی کوئی آ جائے تو اس کو شفاعت مل جاتی ہے۔
کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں آج پرچم نہ لگ گیا ہو، جہاں صفِ ماتم نہ بچھ گئی ہو، جہاں سیاہ پوشی نہ ہو گئی ہو، جہاں سیاہ پردے نہ لگے ہوں. کیوں؟ حسین کا غم آ گیا. بی بی آ گئی. روایتوں میں ہے کہ جب صفِ عزا بچھ جاتی ہے مجلس شروع ہونے سے پہلے وہ بی بی آ جاتی ہے اور آنے کے بعد اپنے بچے کا پرسہ لیتی ہے. کیسے کہ جو بھی عزادار داخل ہوتا ہے فرش عزا پہ سب سے پہلے وہ خوش آمدید کہتی ہے، اور جب جاتے ہیں اس فرش عزا سے تو دعا اٹھا کر کہتی ہے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو، شاد رہو، آباد رہو، پھلتے رہو، پھولتے رہو. میرے 5 امام سے روایت ہے کہ عرش پر جب محرم شروع ہوتا ہے تو سیدہ وہ گریا کرتی ہے کہ آتش جہنم ابلنے لگتی ہے تو فرشتوں کو خدا حکم دیتا ہے جاؤ جا کے سیدہ کے سامنے ذکر حسین کرو، ذکر مصائب کرو. ذکر مصائب سے جو عزادار روتے ہیں ان کے آنسوؤں سے سیدہ کے دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے. اور عزیزوں یہ آنسو کوئی کم قیمت نہیں ہے، کائنات کے مہنگے ترین موتیوں سے زیادہ مہنگے ہیں یہ آنسو. کہ آنسو انسان کو شفا دیتے ہیں، جسمانی شفا دیتے ہیں، روحانی شفا دیتے ہیں. آؤ چلے مدینے کی طرف کہ جہاں مدینہ چھوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. کیسے تیاری؟ کیسی تیاری کہ مروان یہ کہتا ہے کہ اگر آج حسین نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. حسین بلند آواز سے کہے تیری مجال کہ تو مجھے گرفتار کر سکے، سر قلم کر سکے. حسین کا آواز کا بلند ہونا ہے کہ عباس داخل ہوتے ہیں، علی اکبر داخل ہوتے ہیں، قاسم داخل ہوتے ہیں. ہائے نوجوان بنی ہاشم، اگر یہ نہ ہوتی تو کربلا کی فصل تیار نہ ہوتی. آ کر حسین کو گھیر لیتے ہیں. میں کہوں گی مولا آج عاشورہ نہیں ہے، دوستوں نے گھیر لیا، بیٹوں نے گھیر لیا، بچاپ کو لے کے گئے. مروان گھبرا جاتا ہے، کہا کل مسجد میں بات ہوگی. اب وہاں سے چلے، دربار سے چلے زینب کے گھر کی طرف. کنیزوں نے کہا بھائی آ رہا ہے، بھائی حسین آ رہے ہیں. زینب نے کہا مسند بچھاؤ، کھانے کی تیاری کرو، میرا بھائی میرے گھر آ رہا ہے. مگر حسین آتے ہیں دروازے پر، آ کر کہتے ہیں زینب وعدہ طفلی کا وقت آ گیا ہے، تیاری کر لو، کل ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں. تیاری کر لو، کل ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اور حسین نے خاموشی سے مدینہ نہیں چھوڑا. تیاری ہوئی، سامان سفر تیار ہے، عماریاں آ رہی ہیں، لوگ عماریوں میں بیویاں سوار ہو رہی ہیں. ایک بیوی نقاب پوش سیاہ پوش آتی ہے. جناب قاسم آگے بڑھتے ہیں، زانوں کو طے کرتے ہیں. ارے ام فروا ہے، مادر قاسم بیوہ حسن ہے. بی بی آگے بڑھتی ہے، جناب علی اکبر بازو پکڑ کے سوار کرتے ہیں. اور یہ بی بی رباب ہے کہ جو علی اصغر کی ماں ہے، گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، ایک چھوٹی سی بچی کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، ہماری میں سوار ہوتی ہیں. اب ایک بی بی باہر آتی ہے، گھر سے باہر آتی ہے. عباس کھڑے ہوئے، قاسم کھڑے ہوئے، اور محمد کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کے سہارا دے کے ہماری پہ سوار کرتے ہیں. اب وہ منظر آیا، وہ منزل آئی کہ حسین کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بازو کو پکڑتے ہیں اس بیوی کے. جناب علی اکبر اپنے زانو کو طے کرتے ہیں، عباس سر کو خم کرتے ہیں اور بیوی کو سوار کیا. پوچھا گیا بیوی کون؟ کہا یہ زینب ہے بنت علی. ہائے کس شان و شوکت کے ساتھ بیوی آپ کو سوار کیا جا رہا تھا. کیا آئے گی 11 محرم کے صبح جب آپ کہیں گے وہ کہاں گئے کہ جنہوں نے مجھے سوار کیا. قافلہ چلا، تھوڑی دور گیا ہوگا کہ کسی نے، عباس نے کہا کہ کچھ بیویاں آ رہی ہیں، کچھ بیویاں آ رہی ہیں، کچھ مسافر آتے نظر آ رہے ہیں. اور جب وہ بیویاں قریب آئیں تو کنیزوں کے گھیرے میں ایک بیمار بیٹی کہ جس کو سغرا کہتے ہیں آ کر کہتی بابا سیری نہیں ہوتی، آخری مرتبہ خدا حافظ کہہ لیں. علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، جب منزل پہ پہنچیں گے تو بلا لیں گے. علی اصغر کو آغوش میں لیا، پیار کیا، کہا بابا جائیے، بھائی ہمارے پاس رہے گا، مولا حسین لینا چاہتے ہیں. علی اصغر، بیویاں آگے بڑھتی ہیں، لینا چاہتی ہیں، مگر علی اصغر کسی کی طرف
रजू नहीं करते, किसी की तरफ नहीं देखते। एक मरतबा मेरे मौला आगे बढ़े, कुछ कहा अली अकबर के कान में। अली अकबर ने बाहें बाबा के गले में डाल दी, सोना तड़प गई। बाबा क्या कह दिया, कहा अली असगर बहत्तर शहीदों में तुम्हारा भी नाम है, करबला नहीं चलोगे। काफिला आगे बढ़ा, एक मरतबा उम्मुल बनीन की आवाज आई, अब्बास। अब्बास पलट के मादर गिरामी के पास आए, कहा अब्बास मैं दूध माफ नहीं करूंगी अगर हुसैन को कुछ हो गया और तुम जिंदा रहे। हाय, जब ये काफिला लुटकर मदीने पहुंचा था ना, तो सबसे पहले उम्मुल बनीन ने ये पूछा था कि अब्बास शहीद हो गए, क्या हुसैन जिंदा थे? कहा कि नहीं, पहले अब्बास के दोनों हाथ कलम हुए, अब्बास का आलम शहीद हुआ, उसके बाद हुसैन मैदान जंग में गए तो उम्मुल बनीन ने अपना सर सजदे में रख दिया। ऐ काफिला वालों, करबला वालों, हमारा सलाम। तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, करबला आ रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। وسيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون بار اللہ ہماری اس قبول فرمائے۔